آج کے درس میں اذان کی فضیلت اور مؤذن کی فضیلت اور اذان پڑھنے کا کتنا ثواب ہے یہ معلومات پیش کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کلمہ حق میری زبان پر جاری فرمائے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المؤذن المحتسب کالشہید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن اذان پڑھنے والا، المحتسب جو اذان پڑھنے کو ثواب سمجھتا ہے، وہ شہید کی طرح ہے۔ جو شہید اپنے خون میں لت پت ہے اس طرح اذان دینے والے کا اجر ہے۔ شہید کی طرح ہے وہ مؤذن جو اذان دیتا ہے۔ اور فرمایا وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، اور اس اذان دینے والے کی ایمان کی گواہی ہر خشک اور تر چیز دے گی۔ وَإِن مَاتَ لم یود قبری، اس کی قبر اس کو دبائے گی نہیں، قبر کی تکلیف اسے نہیں آئے گی اذان پڑھنے کی برکت سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اذان پڑھنا بہت بڑا اجر ہے۔ جو اذان پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس اذان کو قبول فرما لے تو ہر چیز ان کے حق میں گواہی بھی دے گی اور عذاب قبر سے بھی محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اذان پڑھنے والوں کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی موقع عطا فرمائے کہ ہم بھی کبھی کبھار اذان پڑھا کریں۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامام دامن والمؤذن مؤتمن، فرمایا امام جو ہے وہ ضامن ہے لوگوں کی نمازوں کا، اور مؤذن لوگوں کا امانت دار ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، فرمایا اللہم ارشد الائمۃ، اے اللہ اماموں کو ہدایت عطا فرما، جو امامت کرتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ اور مؤذن کے لیے دعا مانگی، فرمایا واغفر للمؤذنین، یا اللہ مؤذنین کی بخشش فرما جو تیرے نام کو بلند کرتے ہیں، اذانیں پڑھتے ہیں، یا اللہ تو ان کی بخشش فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر دعا قبول ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھتا ہے تو اس حدیث پاک سے اس کے لیے بشارت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص اس کی بخشش کی دعا فرما رہے ہیں۔ بالعموم آپ کی دعائیں پوری امت کے لیے آئیں اور بالخصوص آپ کی یہ دعا مبارک مؤذن کے لیے ہے۔ خوش ہو جانا چاہیے مؤذنین کو، اور اذان دینے میں خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ ان کے لیے اتنا بڑا اجر ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص ان کی بخشش کی دعا فرما رہے ہیں۔ تیسری حدیث پاک ہے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤذنون امناء المسلمین علی فطرہم و سحورہم، مؤذنین مسلمانوں کے امین ہیں ان کے روزہ افطار کرنے میں اور ان کی سحری کرنے میں۔ یعنی اگر مؤذن ٹائم پر دے گا اذان سحری کی بھی اور افطاری کی بھی تو سمجھو اس نے امانت پوری ادا کی۔ اگر کچھ ٹائم پہلے دے دے گا تب اس نے خیانت کی، کچھ ٹائم بعد بھی اگر اذان دی جیسے سحری کی تو اس نے اس کے معاملے میں خیانت کی۔ تو اس معاملے میں مؤذن صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ برابر جو ہے ٹائم نہ کم ہو نہ زیادہ، پورے ٹائم پر اذان دینی چاہیے تاکہ امانت صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ نہ یہ کہ روزہ
غروب سے پہلے افطار کرا دیں، اور نہ یہ کہ لوگوں کو اتنی انتظار کرائیں کہ حد سے بڑھ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مؤذنین کو اس معاملے میں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم الناس ما فی الاذان، فرمایا کہ لوگ اگر جان لیں کہ کتنا اجر اذان میں آئے، ما فی التأذین، اذان دینے میں کتنا اجر آئے، لتضاربوا علیہ بالسیوف، کہ شاید پھر تلواروں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر دیں، لڑائی کر دیں کہ یہ مجھے ثواب حاصل کرنا چاہیے، مجھے اذان دینے دیجیے۔ تو اذان کے بارے میں ایک دوسرے سے لڑائی کر لیں، اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لے جانا چاہیے کہ مؤذن جس کو دنیا حقیر سمجھتی ہے، لوگ معمولی سمجھتے ہیں، بھئی یہ مولوی ہیں ٹکے کے، ان کو کیا، تو معمولی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا بہت بڑا مرتبہ مقام ہے، اتنا اجر ہے کہ لوگوں کو علم ہو جائے تو وہ آ کر لڑائی کریں کہ ہمیں موقع دے دیجئے کہ ہم اذان دیتے ہیں۔ پانچویں حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر رحمہ اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یغفر للمؤذن منتہا اذانہ ویستغفر لہ کل رطب ویابس سمع صوتہ، فرمایا مؤذن کے لیے بخشش کی دعا کی جاتی ہے، مؤذن کے لیے بخشش کی دعا کی جاتی ہے، کہاں تک؟ جہاں تک اس کے اذان کی آواز جاتی ہے، ہر شے اس کے لیے دعا بھی کرتی ہے بخشش کی، اس کے لیے بخشش مانگتی ہے، ہر چیز چاہے وہ خشک ہے یا تر ہے، جس نے اذان کی آواز سنی اس چیز نے مؤذن کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ تو اتنے بڑا اجر مؤذن کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اذان پڑھنے کی وجہ سے۔ اس دور میں تو اسپیکر ہیں، میلوں میل آواز دور جاتی ہے، تو میلوں میل اشیاء جو موجود ہیں وہ ساری درختوں کے پتے، درخت، جانور، ہر شے مؤذن کے لیے دعائیں کرتی ہے سوائے مردود جنوں اور انسانوں کے۔ آٹھویں حدیث پاک ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہو قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، ان الناس، بے شک لوگ اجرت پر کام کرتے ہیں، وَيَبِيعُونَ مَا يَشَهُمْ، اور پھر وہ معیشت میں، اپنی معیشت کی تلاش میں وہ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، اجرت پر بھی کام کرتے ہیں۔ وَلَا نَسْتَطِيعُ أَن نَّفْعَلَ ذَلِكَ، ہمارے پاس تو یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ کر سکیں، کیونکہ کام کرنے کے لیے جائیں، واپسی اذان کا ٹائم ہو جائے گا، بس آنے جانے میں ہم مطلب ٹائم پورا ہو جائے گا، کام کے لیے دور نکل جائیں، پھر واپسی آنے سے پہلے اذان کا ٹائم ہو جائے گا، ہم اجرت پر بھی کام نہیں کر سکتے، خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتے اذان دینے کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا ترضا، اے بلال تو خوش نہیں ہوتا اس بات پر کہ ان المؤذنین اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن مؤذنینوں کی گردنیں لوگوں کی گردنوں سے اوپر ہوں گی، مؤذنین کی گردنیں بلند ہوں گی، اللہ تمہیں قیامت کے دن بلند رکھے گا، فقر پر تم گزارا کرو، رب کے نام کو بلند کرتے رہو، قیامت کے دن وہ رب تمہارے گردنوں کو بلند رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ 9ویں حدیث پاک، فرمایا ندمت اللہ اکون طلبت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیجعل الحسن والحسین مؤذنین۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ مجھے ابھی خیال آتا ہے کہ کاش میں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت طلب کرتا کہ آپ میرے بیٹے حسن حسین کو مؤذن بنا دیتے، وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن کہلاتے۔
تو فرمایا کہ میں ابھی مجھے خیال آتا ہے، ندم تو اللہ اکونا طلب تو الی رسول اللہ، یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں، طلب تو الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیجعل الحسن والحسین مؤذنین، رواہ الطبرانی فی الاوسط وفی الحارث وهو ضعیف۔ 10ویں حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرمایا، وددت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتانا النداء، فرمایا حضرت عبداللہ بن زبیر نے، میں محبت سے پسند کرتا تھا، محبت رکھتا تھا اس بات میں کہ کاش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤذنی کا عہدہ مجھے عطا فرمائیں۔ قلت لما، شاگرد نے پوچھا کس لیے آپ اتنی بڑی خواہش کرتے تھے؟ قال لأنهم اطول اہل الجنت عناقا یوم القیامہ، فرمایا اس لیے کہ مؤذن قیامت کے دن جنتیوں میں سب سے بلند گردنے والے ہوں گے، اس لیے میرے زندگی میں یہ پسند رہی، تمنا رہی کہ کاش مجھے مؤذنی کا عہدہ مل جائے۔ جو مؤذن ہیں ان کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ حضرت امام حسن حسین کے لیے مؤذن ہونے کا مطلب تمنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے تھے کہ کاش مجھے مؤذنی کرنے کا عہدہ مل جائے، مؤذن رسول بننے کا مقام مل جائے۔ تو اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ مؤذن کو خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ اتنی بڑی ہستیاں اور اتنا بڑا انعام ہے، اتنی بڑی ہستیاں طلب کرتی گئی اس عہدے کو، اور اتنے بڑے بڑے انعام ہیں اس عہدے پر، مؤذن ہونے کے عہدے پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 11ویں حدیث پاک، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لو اقسمتو لبررتو ان احب عباد اللہ الی اللہ لرعاة الشمس والقمر، یعنی المؤذنین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں قسم اٹھا لوں تو میں قسم میں سچا ہوں الحمدللہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بندے محبوب ہیں ان میں، محبوب بندوں میں وہ بندے شامل ہیں جو سورج اور چاند کی رعایت کرتے ہیں، یعنی مؤذنین جو اذانیں دیتے ہیں ٹائم پر، سحری کر پر بھی اذان دیتے ہیں صبح صادق کے وقت، اور افطاری پر بھی اذان دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ مؤذنین اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ يُعْرَفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِطُولِ أَعْنَاقِهِمْ، قیامت کے دن ان کو پہچان لیا جائے گا ان کے گردن بلند ہونے کی وجہ سے، لمبی گردن ہونے کی وجہ سے ان کو پہچان لیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسماً فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے محبوب بندے مؤذنین ہیں۔ تو مؤذن کو خوش ہونا چاہیے اس بات پر، اور لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مؤذن کا کوئی عام مرتبہ مقام نہیں ہے، بہت بلند و بالا مرتبہ مقام ہے۔ اگرچہ وہ نمازیوں کے نزدیک یا انتظامیہ کے نزدیک اس کی کوئی اوقات نہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑی اوقات ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں، احب عباد اللہ الی اللہ لرعاة الشمس والقمر یعنی المؤذنین، کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب بندے جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں وہ مؤذنین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مؤذنین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب 11ویں حدیث پاک، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت بھی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المؤذنین والملبیین یخرجون من قبورہم یؤذنون المؤذن ویلبی الملبی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن اذان دینے والے قیامت کے دن جب قبروں سے نکلیں گے، مؤذن اذانیں دیتے ہوئے نکلیں گے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی رب کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اور رب کی شہادت دیتے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی شہادت دیتے ہوئے قبروں سے نکلیں گے۔ اور وہ یلبی الملبی، اور جو تلبیہ پڑھنے والا ہے، جو دوران حج کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگا رہا تھا، وہ اسی دوران فوت ہو گیا،
تو جب قبر سے نکلے گا وہ بھی کہتا ہوا نکلے گا لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں بار بار حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، یہ مرتبہ مقام ہے مؤذنین کا۔ 12ویں حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، فقال علمنی او دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، اس آدمی نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری رہنمائی فرمائیں ایسے عمل پر جو عمل کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، ایسا عمل مجھے سکھائیں جس کو سیکھ کر میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن مؤذنا، مؤذن بن جا، جنت میں چلا جائے گا، مؤذن بن جا۔ اس نے کہا لا استطیع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طاقت نہیں ہے، کمزور آدمی ہوں۔ فرمایا کن امام، اگر مؤذن نہیں بنتا تو پھر امام بن جا۔ قال لا استطیع، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو طاقت نہیں رکھتا، امامت کی بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ قال فقم بإزاء الامام، فرمایا پھر مؤذن کے ساتھ امام کے برابر میں کھڑا کر، اللہ تعالیٰ اس عمل کے سبب بھی تجھے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو مشورہ دیا سب سے پہلے کہ تو مؤذن بن جا، جس نے سوال کیا تھا کہ مجھے جنت میں جانے کے لیے رہنمائی فرمائیں، ایسا عمل بتائیں جو کر کے میں جنت چلا جاؤں۔ تو پہلا جو ارشاد تھا یہی تھا کہ کون مؤذنا، مؤذن بن جا۔ تو مؤذن بننا یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے 13ویں حدیث پاک کہ ان شیخا حرما اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک بوڑھا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی عملا اتقرب به الى ربی عز وجل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میں رب تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کر۔ اس نے کہا لا استطیع ذالک، میں طاقت نہیں رکھتا اس چیز کی، قبر تو عن ذالک وضعفت، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، جہاد کی طاقت نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فکن مؤذنا، پھر اذان دینے والا بن جا، اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اذان دینے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ ہاں، مؤذن کا احترام کرنا چاہیے، مؤذن کو بھی اپنا مقام سمجھنا چاہیے، اور عوام الناس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مؤذن کا کیا مقام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال لو لم اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا مرۃ ومرۃ حتی عد 7 مرات، فرمایا میں نے ایک دفعہ نہیں سنا، 2 مرتبہ نہیں سنا، 7 مرتبہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ فرما رہے تھے ثلاث علی کثبان المسک یوم القیامت، 3 بندے آئے جو قیامت کے دن کستوری کے پہاڑوں کے اوپر کھڑے ہوں گے، مسک کے پہاڑوں پر کھڑے ہوں گے، لا یحولہم الفزع ولا یفزعون، قیامت کی ہولنا کیا ان کو پریشان نہیں کر سکیں گی، وہ کسی قسم کے پریشان نہیں ہوں گے۔ ہینا یفزع الناس، جب لوگ سارے گھبرائے ہوئے ہوں گے لیکن 3 بندے گھبراہٹ سے پاک کھڑے ہوں گے۔ کون کون سے؟ فرمایا رجل تعلم القرآن فقام به، ایک وہ بندہ جس نے قرآن کا علم دیا اور اس کے ساتھ قائم رہا، یطلب به وجہ اللہ وما عنده، اس کا ارادہ یہ تھا پڑھانے کا کہ اللہ مجھے انعام دے گا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اس ارادے سے جس نے تعلیم دی وہ قیامت کے دن کوئی گھبرائے گا نہیں، کوئی ہولناکی اس کو ہولناک نہیں کر پائے گی۔ اور فرمایا وَرَجُلٌ نَادَى فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 5 صلوات یطلب وجہ اللہ وما عنده، ایک وہ بندہ جو 5 نمازوں کی اذانیں دیتا رہا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نعمتوں کے حصول کے لیے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رضا بھی عطا فرمائے گا اور اپنی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا. جب سارے لوگ پریشان ہوں گے اذان دینے والا پریشان نہیں ہوگا. مملوک لم یمنعہ رزق دنیا ان طاعت ربہ، اور ایک تیسرا بندہ وہ غلام، خادم، نوکر جو مالک کا کام بھی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے، غلام لوگوں کا رہا، اس کے کام بھی کرتا رہا، اپنے مالک کے کام بھی کرتا رہا، مالک کے کام سے ٹائم نکال کر وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، وہ بھی کستوری کے پہاڑ پر ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کی شوق عطا فرمائے، عبادت کا ذوق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اذان دینے کے بھی مواقع عطا فرمائے. اب 14ویں حدیث پاک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذا اذن فی قریۃ امن اللہ عز وجل من عذابہ ذلک اليوم، فرمایا جب اذان ہوتی ہے کسی بستی میں، جب اذان دے دی جاتی ہے تو اذان کی برکتیں اتنی ہیں، اذان کی وجہ سے رحمتوں کا نزول اتنا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اس علاقے کو جس میں اذان دی گئی عذاب سے محفوظ رکھتا ہے. اور 15ویں حدیث پاک ہے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما قوم نودی فیہم بالاذان صباحا الا کانوا فی امان اللہ، فرمایا جس قوم میں اذان دی جائے صبح کے وقت وہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی امان میں ہوتے ہیں، اور جب شام میں ان کے اذان پڑھی جائے تو صبح تک وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوتے ہیں. اذان کی یہ برکتیں ہیں، جس محلے میں اذان دی جائے وہ محلہ امن والا بن جاتا ہے. اذان دینے والے کا کیا مرتبہ مقام ہوگا، اور پھر وہ ہستی جنہوں نے اذان کے ہمیں سمجھائی، جنہوں نے شریعت بتائی، اللہ اکبر، ان کے فضائل مناقب کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمالات عطا فرمائے کہ کوئی آپ کے اس مرتبہ مقام کے تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آخری حدیث پاک پیش کرتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب السماء لخمس، 5 چیزوں کی وجہ سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. لقراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ ہے. بندے نے تلاوت کی، فرشتے تلاوت کے ثواب کو اوپر لے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ولقاء الزحفین، جب 2 لشکر آپس میں لڑیں، ایک مسلمانوں کا ایک کافروں کا، اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جو بھی دعا مانگو قبول ہوتی ہے. ولنزول القطر، جب بارش آ جائے تو بارش کے وقت بھی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ولدعوت المظلوم، اور جب مظلوم کسی کے خلاف دعا کرے اس کے لیے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وللاذان، اور جب اذان پڑھی جائے تب بھی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحمت کے دروازے کھولے رکھے اور ہمیں اپنا نام بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مؤذنین کا بہت بڑا مرتبہ مقام ہے. ہم مساجد کی انتظامیہ سے اور نمازیوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے ان نیک بندوں کو، اذان دینے والوں کو، مسجد کے خدمت گزار خادمین کو حقیر نہ سمجھیں، علماء کو حقیر نہ سمجھیں. مسجد کا خادم جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، مسجد سے صفائی کرنا اور اس سے نامناسب چیز کو نکالنا، گرد و غبار کو، وہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ حور العین کا، جنت کی حوروں کا حق مار اسی میں رکھا ہے. تو ان لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو، یہ اللہ کے نیک بندے بڑا مرتبہ مقام رکھتے ہیں رب کی بارگاہ میں، ان کو مطلب حقیر نہ سمجھیں.